الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ کی فضائیں ہیں اور خوبصورت سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے، مومنین سے خطاب فرمایا ہے، ہر سلسلے میں اس ایک آیت کو ہم شامل کرتے ہیں اور اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے شامل کیا ہے، سبحان اللہ، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208۔ آئیے پہلے آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کمال کا حکم ہے، اور آئیے اب اس کی کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ شان نزول، اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، یعنی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً بچتے، اسی طرح اونٹ کے گوشت اور دودھ سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ اسلام میں یہ چیزیں جائز ہی ہیں نا، مباح ہیں، ضروری تو نہیں ہے ان کا کرنا، جبکہ توریت میں اس کے بارے میں منع کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ ان چیزوں سے بچتے تھے۔ ان کے ترک کرنے میں اسلام کی چونکہ مخالفت بھی نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کی اس آیت کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، اب علماء نے بڑی شاندار بات اس آیت کے تحت لکھی کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا لباس پہننا یا ان جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں تھا اور نہ فرض ہے، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بڑا سخت جرم ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بہت خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ یہ حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر کیوں ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ۔ بعض احکام یاد رہے قرآن پاک میں مسلمانوں کو پکار کر سنائے گئے، اور ہمارا تو سلسلہ ہی ان آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس کی بڑی خوبصورت لاجک، بڑی پیاری توجیہ علماء نے لکھی کہ تاکہ اس ندا سے اے ایمان والو کہہ کر جب بات کی گئی نا، تو عشق الہی کی آگ بھڑکے کہ رب بندے کو پکار رہا ہے، رب بندے کو پکار رہا، اور عشق سے مشکل احکام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جب کنیکشن ہو جائے، عشق کی بات آ جائے تو مشکل احکام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ عشق ہی تو تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں بے خطر چلے گئے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں پورا داخل ہونا بھی یہ نفس پر کچھ شاق، کچھ مشکل تھا، تو اس مشکل کو آسان فرمانے کے لیے پہلے ندا سے عشق کی آگ بھڑکائی گئی، اے ایمان والو۔ اللہ رب نے بندے سے کلام کیا، ایمان والوں سے کلام کیا، اور پھر حکم سنایا۔ ظاہر ہے کہ یہاں مخلص مومنین سے خطاب ہے، اور ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے، جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت دنیا میں ایمان ہے،
اور آخرت میں دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو آمنو کہہ کر پکارا گیا، خطاب کیا گیا۔ یہ نہ فرمایا کہ اے مال والوں، اے کوٹھیوں والوں، جائیداد والوں، مال والوں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے اسلام میں آ جاؤ، اس کے سارے احکام مان لو، عقائد و اعمال ہر حیثیت سے مسلمان بنو۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت خوبصورت بات علماء نے مزید لکھی کہ اسلام گویا عمارت ہے۔ ذرا سمجھیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں کئی بار ہم نے سنا کہ اسلام جو دین کے جو پلرز ہیں، اسلام کے ستون ہیں، کئی اعمال کو کہا گیا کہ ستون، نماز کو بھی کہا گیا۔ تو اب جو کوئی عمارت سے باہر رہے، ذرا غور کیجئے گا، عمارت سے باہر رہے اور اس کی دیوار کی آڑ لے لے، اگرچہ وہ سایہ تو حاصل کر لے گا مگر گرمی، سردی، بارش سے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ مکان کے اندر نہیں ہے نا، مکان کے باہر آڑ لیا ہوا ہے۔ لیکن جو مکان میں داخل ہو جائے تو پھر مکان کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اسی طرح ذرا غور کیجئے کہ منافقین نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام کی دیوار کی آڑ تو لے لی، اس کی وجہ سے وہ قتل سے بچ گئے، کیونکہ وہ منافقین تھے مگر زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، مگر شیطان سے نہ بچ سکے، دوزخ کی سردی گرمی سے نہ بچ سکے، کیونکہ وہ دل میں منافق اسلام میں داخل نہیں ہوئے، گویا اسلام کی عمارت کے اندر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ اور مومن اسلام میں اس طرح داخل ہو گئے کہ اسلام کے عقائد میں ان کے دل و دماغ میں آ گئے، دماغ میں عشق نبی کا سودا، اعضاء میں اسلام کے احکام، تو وہ مومن بفضل تعالی ہر طرح سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے سبحان اللہ یہ حکم دیا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، بلکہ محض دیوار کی آڑ نہ لو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت مبارکہ سے بہت خوبصورت فوائد علماء نے استنباط کر کے ہمارے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آئیے آخر میں وہ خوبصورت فوائد بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان اپنے اہل قرابت خصوصاً بال بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرے، کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم صرف اکیلے ہی مسلمان نہ بنو، سب مل کر مسلمان ہو جاؤ، جیسا کہ ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں جب یہ آیت کا تذکرہ ہوگا تو مزید اس پر ہم سمجھیں گے۔ ایک اور فائدہ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچو اور صغیرہ سے بھی، کیونکہ صغیرہ کو ہلکا جاننا بے وقوفی ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فائدہ کہ غیر ممنوع چیز کو منع جاننا بے دینی ہے، کہ تمام امور خیر ہیں جنہیں شریعت نے حرام نہ کیا، جو انہیں حرام جانتے ہیں وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ یعنی کچھ لوگ جائز چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ ظاہری فقیر بن کر گوشت اور نکاح وغیرہ سے بچتے ہیں، مگر جھوٹ، غیبت، بھنگ وغیرہ سے نہیں بچتے، الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو جائز کام ہے اس کو منع کرنا یہ بھی درست نہیں، ناجائز ہے، اور حرام کاموں کو معاذ اللہ کرنا وہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ تو تقوی حضور کی پیروی میں ہے۔ یاد رہے کہ جو شریعت کی پیروی ہے، سنت کی پیروی ہے، اسی میں تقوی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے صدقے ہم سب کو پورا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اسلام میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اے کاش اب خوف خدا کے پیکر بن جائیں، عشق رسول کے پیکر بن جائیں، ہمارے دل بھی باطنی بیماریوں سے پاک و صاف ہو جائیں، ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہو۔ مکہ مکرمہ کی فضائیں ہیں اور قرآن پاک کی آیاتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ان مبارک ساعتوں کے صدقے ہمیں اپنے پیارے دین یعنی اسلام میں پورا قلبی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر داخل ہونا نصیب فرمائے، اور ایسا داخلہ نصیب فرمائے کہ پھر کبھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں، اور اے کاش مدینہ منورہ میں ہم سب کو موت نصیب ہو، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اے ایمان والوں میں ایک اور مبارک آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ